رمضان کے مقاصد اور فوائد کے تحت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ روزہ کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں، اس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ صوم لغت میں رکنے کو کہتے ہیں۔ شرعاً یعنی شرعی تعریف ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد و عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جاتا ہے۔ روزہ کی فرضیت قدر تاخیر سے ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس کی حکمت واضح کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مانوس و پسندیدہ چیزوں کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے جب مسلمان توحید، نماز اور دوسرے احکام کے پابند ہو گئے اور ان سے مانوس ہو گئے تو سن 2 ہجری میں انہیں پر فرض روزوں کا حکم دیا گیا۔ یعنی جب مسلمان توحید، نماز اور دوسرے احکام کے پابند ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر روزہ فرض کر دیا۔ صیام رمضان اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور امت اسلامیہ کے تمام مکلف افراد کو اس رکن کی ادائیگی واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ مذکورہ حدیث کا سادہ ترجمہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، جس میں سے پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے دوسرا ستون نماز قائم کرنا ہے، اور تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کثرت سے حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ البتہ روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی جس کا اقرار کرنے پر دشمن اور مخالفین بھی مجبور ہیں، یہ ہے کہ اس نے اپنی روشن تعلیمات اور مقدس ہدایات میں روح اور مادہ دونوں کا لحاظ رکھا ہے، نیز کسی ایک پہلو پر توجہ مرکوز کر کے دوسرے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ ماہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے۔ اسلام نے یوں تو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تمام کاموں، بدخلقی و بے حیائی کی تمام عبادتوں اور ظلم و ناانصافی کی تمام صورتوں کو ہر آن و ہر لمحہ حرام کر رکھا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اور روزہ کی حالت میں اس نے ان منہیات کی شناعت و قباحت کو زیادہ نمایاں کیا ہے، اور ایسا اس لیے کیا کہ روزہ اصل میں تربیت کا ایک حکیمانہ انداز اور خشیت الہی نیز بندگی رب کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ روزہ میں برائیوں سے اجتناب کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ عربی زبان میں روزہ کی تعریف میں امساک کا لفظ آیا ہے،
جس کا مفہوم ہے رکنا اور باز رہنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کی عربی زبان میں روزہ میں کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا ضروری ہے، بعین ہی اسی طرح ہر قسم کی لغو و بیہودہ کام اور حرام و ناپسندیدہ اور ناجائز اعمال و حرکات سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص دروغ گوئی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کو کھانا پانی ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ کے روحانی و معنوی فوائد۔ اس مختصر مجلس میں روزہ سے جو مادی و جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، محترم سامعین کرام، انہیں نظر انداز کرتے ہوئے روحانی و معنوی فوائد پر کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ روزہ کی روحانی فوائد میں سے سب سے زیادہ اہمیت نفس کے تزکیہ اور تہذیب کو حاصل ہے۔ روزہ کے ذریعے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، جذبات میں اعتدال اور روح میں بلندی و پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اسلامی بھائی چارہ، الفت و محبت اور غمخواری کا احساس مضبوط ہوتا ہے، غریبوں کی دشواریوں کا اندازہ ہوتا ہے اور طبیعت میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک متفق علیہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مساکین کی خیر خواہی کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے۔ انسان فطرتاً مدنی الطبع ہے، ایک ساتھ رہ کر زندگی گزارنا اس کی فطرت میں داخل ہے۔ سماج کے مختلف افراد جدا جدا اوصاف و خصوصیات اور صلاحیتوں سے بہرہور ہوتے ہیں۔ انسانی سماج میں ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، خواہ امیر ہو یا فقیر، شاہ ہو یا گدا، کوئی بھی فرد اپنی تمام ضروریات تنہا نہیں پوری کر سکتا۔ بھوک بھی ایک انسانی ضرورت ہے اور مفلسی و غربت ایک سماجی حقیقت۔ بھوک اور آسودگی دونوں میں انسان کا امتحان ہے۔ شکم پروری کے وسائل دستیاب نہ ہونے اور اسباب فراہم نہ ہونے پر انسان غلط راہوں پر پڑ جاتا ہے۔ چوری، قتل، ڈکیتی اور خیانت وغیرہ بے شمار جرائم کا ارتکاب کر کے عادی مجرم بن جاتا ہے۔ انسان خوشحال اور آسودہ ہو تب بھی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسا انسان اگر خوف الہی سے متصف ہو فبیہا، ورنہ عیاشی کی راہوں پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ مال کی ہوس بھی بڑھ جاتی ہے، پھر رشوت، غبن اور غضب جیسے جرائم کا ارتکاب کر کے سماجی ناسور بن جاتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بھوک و آسودگی دونوں ہی آزمائش ہیں۔ بھوک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان سے، مال اور پھلوں میں کمی سے۔ تو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے آزمائش کے کئی طریقے ہیں۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اس درس کا تکملہ دوسرے درس میں، اگلے درس میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ کے فوائد سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔